السلام علیکم، ایٹس می کبیر خان ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے میرا پیج LLB میڈ ایزی۔ آج ہم سیکشن 10 سے شروع کریں گے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 10 سے شروع کریں گے۔ اب تک ہم نے سیکشن 1 سے 9 تک سیکشنز پڑھے ہیں، تو سیکشن 10 جو ہے وہ پوزیشن آف موویبل پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم موویبل پراپرٹی کا قبضہ کیسے لیں گے۔ تو اس میں جو انگریڈینٹس ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی موویبل ہوگی، سیکنڈ یہ کہ پراپرٹی اسپیسیفک ہوگی۔ تو یہ سیکشن کب اپلیکیبل ہوگا؟ یہ تب اپلیکیبل ہوگا جب ایک رانگ فل ڈیٹینشن ہوگی اینڈ ایڈورس ٹو دا پلینٹف، اور وہ پلینٹف کے اگینسٹ ہوگی، اس کے رائٹ کو افیکٹ کر رہی ہوگی۔ تو ایسا رانگ فل ڈیٹینشن جس کی وجہ سے پلینٹف اپنے حق سے محروم ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے پلینٹف اپنی موویبل پراپرٹی کے قبضے سے محروم ہو چکا ہو، فرسٹ یہ اس کے انگریڈینٹ ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ پلینٹف ڈیمانڈ کرے گا اس پرسن سے جس نے اس کو رانگلی ڈیفرائیو کیا ہے کہ وہ پراپرٹی مجھے حوالہ کرو۔ پھر تھرڈ یہ ہے کہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ریفیوز کرے کہ نہیں میں پراپرٹی نہیں دے رہا آپ کو موویبل پراپرٹی، تب یہ سیکشن ایکٹیویٹ ہوگا۔ تو اس سیکشن کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ پلینٹف مکمل مالک ہو اس پراپرٹی کا، لیکن اگر وہ اس پراپرٹی کے قبضے کا حقدار ہو، چاہے وہ کوئی عارضی اس کو کوئی رائٹ اکھری ہوا ہو، حاصل ہوا ہو، یا کوئی اسپیشل رائٹ اس کو حاصل ہوا ہو، ضروری نہیں کہ وہ اس پراپرٹی کا حق مالک ہو۔ اگر وہ حقدار ہے پوزیشن کا تو اس سیکشن کے تحت اس موویبل پراپرٹی کا جو پوزیشن ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یا تو وہ شخص فل اونر ہوگا، یا اس شخص کا کوئی عارضی مطلب کوئی خاص حق ہوگا، مثلا وہ ٹرسٹی ہو سکتا ہے، بیلی ہو سکتا ہے، پانی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ صرف پراپرٹی کے ڈیلیوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ پراپرٹی ریکوریبل اگر نہیں ہے تو اگر پراپرٹی ریکوریبل نہیں ہے یا پراپرٹی ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ سیکشن لاگو نہیں ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ریکوری آف اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی کے اسپیسیفک موویبل پراپرٹی کو ہم کس طرح ریکور کر سکتے ہیں؟ سیکشن 10 کہہ رہا ہے اے پرسن انٹائٹلڈ ٹو دا پوزیشن آف اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی، اگر ایک شخص کسی مخصوص موویبل پراپرٹی کے قبضے کا حقدار ہو، may recover the same in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure، تو وہ اس پراپرٹی کا قبضہ CPC میں دیے گئے طریقہ کار کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے یا ریکور کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ مقدمہ جب کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے، پلینٹف مقدمہ دائر کرتا ہے عدالت میں، تو آرڈر 20 رول 10 CPC کے تحت عدالت اس کو ایک ڈکری یا ڈگری جاری کرتا ہے، جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس پراپرٹی کی ڈیلیوری ممکن نہیں تو پھر اس کے متبادل اس بندے کو رقم ادا کیا جائے گا۔ پھر اس ڈکری یا ڈگری کی اجراء یا ایگزیکیوشن آرڈر 21 رول 31 CPC کے تحت ہوتی ہے، جس میں یہ ہے ایگزیکیوشن کس طرح ہوگی؟ نمبر یہ ہے کہ اس پراپرٹی کو ضبط کر کے اس کو حوالہ کیا جاتا ہے جس کے حق میں ڈکری ہوئی ہو، اس موویبل پراپرٹی کو ضبط کرتے ہیں، پھر اس کو جو حقدار ہوتا ہے، ڈکری ہولڈر ہوتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے خلاف ڈکری پاس ہوئی ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ تھرڈ یہ ہے یا اس کی اپنی پراپرٹی کو اٹیچ کیا جائے گا، ججمنٹ ڈیٹر جو ہوتا ہے جس کے خلاف
ڈگری پاس ہوئی ہے تو اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ اس کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پراپرٹی بھی اٹیچ کی جائے گی اگر ضروری ہو تو۔ پھر ایکسپلینیشن 1 ہے a trustee may sue under this section for the possession of property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled۔ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹرسٹی اس سیکشن کے تحت اس پراپرٹی کا قبضہ بھی حاصل کر سکتا ہے، یا اس پراپرٹی کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے جس میں بینیفیشری کا کوئی انٹرسٹ ہو اور وہ بینیفیشری اس انٹرسٹ یعنی فائدے کا حقدار بھی ہو۔ مطلب ایک ہوتا ہے بینیفیشری، ایک ہوتا ہے ٹرسٹی۔ ٹرسٹی اس کی پراپرٹی کو ہینڈل کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، اور جس کے لیے مینیج کرتا ہے وہ بینیفیشری ہوتا ہے۔ تو اگر ایک ایسی پراپرٹی ہے، فار ایگزامپل اے بینیفیشری ہے، اے کی ایک پراپرٹی ہے زیڈ، وہ اس زیڈ پراپرٹی کو کسی نے مطلب رانگ فل ڈیٹین کیا، تو اب بی جو کہ ٹرسٹی ہے تو بی اس ایکس پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس سیکشن کے تحت کیس دائر کر سکتا ہے، کیونکہ ٹرسٹی اس کے حقوق کی تحفظ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی جو انٹرسٹ ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس سیکشن کے تحت اس موویبل پراپرٹی کا پوزیشن حاصل کر سکتا ہے۔ ایکسپلینیشن 2 میں ہے a special or temporary right to the present possession of property is sufficient to support a suit under this section۔ اس ایکسپلینیشن کا مطلب ہے کہ اگر ایک پراپرٹی کی موجود جو کہ اگر ایک پراپرٹی کے موجودہ قبضے کے بارے میں کوئی خاص یا عارضی حق ہو تو اس بنا پر اس سیکشن کے تحت بھی مقدمہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کو اس پراپرٹی کی قبضے سے محروم کرے تو قبضہ حاصل کر سکتا ہے۔ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ فل اونر ہو، اس کو ایک اسپیشل یا ٹیمپریری رائٹ حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ ایلیجیبل ہے کہ اس پراپرٹی کو اپنی پوزیشن میں رکھے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ گاڑی لیتا ہے کرائے پہ، اگرچہ وہ اونر نہیں ہے اس گاڑی کا، لیکن اس کو ایک اسپیشل یا ٹیمپریری رائٹ ایکرو ہو چکا ہے، حاصل ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی اس سے یہ گاڑی چھینتا ہے تو وہ بندہ بھی اس سیکشن کے تحت اس گاڑی کی جو پوزیشن ہے حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں السٹریشن میں۔ السٹریشن کیا کہتے ہیں؟ اے بیکویٹس لینڈ ٹو بی فار ہز لائف۔ اے نے وصیت میں ایک زمین چھوڑی بی کے لیے کہ وہ اپنی جب تک وہ زندہ رہے وہ اس کو استعمال کرے، ود ریمائنڈر ٹو سی، اور پھر اس کے بی کی لائف کے بعد، اس کے مرنے کے بعد سی یوز کرے گا۔ اے ڈائز، اسی دوران اے مر جاتا ہے۔ بی انٹرز آن دا لینڈ، بی لینڈ میں انٹر ہو جاتا ہے، مطلب جس کے لیے وصیت کی گئی تھی۔ بٹ سی، لیکن سی آتا ہے وداؤٹ بی کنسنٹ، بی کی کنسنٹ کے بغیر، obtained possession of the title deed، وہ ٹائٹل ڈیڈ کا پوزیشن حاصل کرتا ہے، مطلب جو لینڈ بی کے پاس ہے ابھی تو سی آ کے اس لینڈ کی ٹائٹل ڈیڈ کی پوزیشن حاصل کرتا ہے۔ بی میں ریکور دیم فرام سی، تو بی کے پاس اختیار ہے کہ سی سے ان ٹائٹل ڈیڈس کا پوزیشن لے، کیونکہ ٹائٹل ڈیڈ جو ہے وہ موویبل پراپرٹی ہے۔ لائک دیٹ رجسٹریشن بی، اے پلیجز سرٹن جیولز ٹو بی ٹو سیکیور اے لون۔ اے نے کچھ زیورات بی کو دیے ہیں رہن میں رکھ کے، ٹو سیکیور اے لون، تاکہ بی سے لون لے۔ بی ڈسپوزز آف دیم، بی اس کو استعمال کرتا ہے، وہ اس کو تصرف میں لاتا ہے۔ بیفور ہی از انٹائٹلڈ ٹو ڈو سو، اس سے پہلے کہ وہ حقدار ہو جائے اس کو ڈسپوز اپ کرنے سے۔ اے وداؤٹ ہیونگ پیڈ اور ٹینڈرڈ دا اماؤنٹ آف دا لون، اے کیا کرتا ہے، اس نے ابھی تک پیمنٹ نہیں کی، جو لون اس نے لیا ہے اس کو واپس نہیں کیا، تو کیا کرتا ہے وہ، اس نے لون واپس نہیں کیا اور آتا ہے سوز بی فار پوزیشن آف دا جیول، وہ بی کے خلاف مقدمہ کرتا ہے کہ مجھے میرے جیولز واپس کرے، اور ابھی تک اے نے
جو لون لیا ہے وہ واپس نہیں کیا. The suit should be dismissed. تو ایسا سوٹ اے کی طرف سے دائر کیا گیا جو ہے وہ ڈسمس کیا جائے گا. As A is not entitled to their position, کیونکہ اے جیولز کی پوزیشن کا ابھی حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس نے لون لیا ہے. جب تک لون واپس نہیں کرے گا تو پوزیشن کا حقدار بھی نہیں ہے. واٹ ایور رائٹ ہی میں ہیو ٹو سیکیور دیئر سیف کسٹڈی، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی اور رائٹ ہو کہ وہ جیول کے سیف کسٹڈی کو سیکیور کرے، لیکن اس کو پوزیشن کا رائٹ ابھی نہیں ہے کیونکہ اس نے لون لیا ہے. جب لون واپس کرے گا تبھی اس کو اس جیول کی جو ہے پوزیشن ملے گی. سی A receives a letter addressed to him by B. A نے ایک لیٹر ریسیو کیا جس کو ایڈریس کیا گیا تھا B کی طرف سے، مطلب B نے ایک لیٹر ایڈریس کیا A کو اور A نے ریسیو کیا. B gets back the letter without A's consent. B نے اس لیٹر کو واپس لیا A کے کنسنٹ سے. مطلب ایک دفعہ B نے لیٹر دیا، ایڈریس کیا، اس کو مخاطب کیا اور اس کو سینڈ کیا فار ایگزامپل، اور A نے اس لیٹر کو ریسیو کیا. پھر A کی کنسنٹ کے بغیر B نے اس کو جس نے اس کو ایڈریس کیا لیٹر وہ واپس لے لیا. A has such a property there and is entitled him to recover it from B. تو A اب انٹائٹل ہے کہ B سے وہی پراپرٹی ریکور کرے، کیونکہ وہ جو لیٹر ہے وہ موویبل پراپرٹی ہے، تو A ریکور کر سکتا ہے اس کو B سے. Like that illustration D, A deposits books and paper for safe custody with B. A books اور پیپر کو B کے ساتھ سیف کسٹڈی کے لیے رکھتا ہے کہ جی یہ بکس ہے اور پیپر ہے، آپ اس کو سیف کسٹڈی میں رکھیں. B loses them، لیکن B ان کو کھوتا ہے. and C finds them، لیکن C کو ملتے ہیں وہ پیپرز اینڈ بکس but refuses to deliver them to B، لیکن وہ انکار کرتا ہے B کو دینے سے کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. when demanded، جب B نے کہا کہ آپ مجھے دیں، اس نے ڈیمانڈ کیا. B may recover them from C، تو B اس بکس اینڈ پیپرز کو C سے ریکور کر سکتا ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو C's رائٹ if any under section X or T of the Contract Act. لیکن اگر C کا کوئی رائٹ اکرو ہوا ہے، اس کا کوئی رائٹ حاصل ہوا ہے انڈر سیکشن X اور T کانٹریکٹ ایکٹ 1872، تو اس کو ادا کرنے کے بعد B C سے ریکور کر سکتے. فار ایگزامپل اس نے ایک ایسی چیز فائن کی ہے جس کی مینٹیننس اس نے کی ہے، دیکھ بھال کیا ہے اس نے، C نے اس پہ کوئی خرچہ وغیرہ آیا ہے، تو وہ اگر اس کا کوئی رائٹ ہے تو پہلے وہ دے گا B، پھر اس کے بعد B C سے وہ بکس اینڈ پیپر لے سکتا ہے. اس طرح السٹریشن لاسٹ السٹریشن جو ہے E. ویئر ہاؤس کیپر، ایک گودام کیپر جو ہے مطلب پراپرٹی وغیرہ گڈز وغیرہ رکھتے ہیں. اسٹارٹ ود دا ڈیلیوری آف سرٹن گڈس ٹو زیڈ، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ایک خاص گڈس ہے وہ زیڈ کو دے گا. وچ بی ٹیکس آؤٹ آف اے پوزیشن، لیکن وہی پراپرٹی اے کی پوزیشن سے بی لیتا ہے. اے میں سو بی فار دا گڈس، تو اے اس پراپرٹی کی بابت بی کے خلاف سوٹ کر سکتا ہے اور اس پراپرٹیز یا اس گڈس کو، اس موویبل پراپرٹیز کیونکہ ہاں ادھر گڈس ہے، اس کو ریکور کر سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیکشن 11 ڈسکس کریں گے. تھینک یو.